اور حدیث سنو، میرے حضور شفا دینے والے بھی ہم مانتے ہیں، اور ایسا ہمارا پاک صاف عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تمام صفات دی ہیں، تمام شانیں دی ہیں۔ اے حبیب پیارے، اگر تیرے پاس تیرا کوئی غلام آتا ہے، کوئی بیماری لے کر آتا ہے، آپ اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو رافع کو مارنے کے لیے ایک گروہ بنایا، ایک گروہ کو مقرر کیا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، بڑا پیارا نام بھی ہے عبداللہ بن عتیق۔ یہ رات کو گئے اور ابو رافع کے گھر جا کر سویا ہوا تھا، تلوار ماری، تلوار سینے سے نکل کر دوسری سائڈ پہ نکل گئی، کمر والی سائڈ پہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اب یہ ختم ہو گیا، اس کا قصہ تمام ہو گیا ہے۔ صحابہ تو اس طرح اپنے نبی کے اشاروں پر چلتے تھے، حضور کا حکم ہوتا تھا تو صحابہ نکل پڑتے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ تو بھائیو، ان قریب ہی آپ کے لاہور شہر میں مینار پاکستان داتا حضور کی نگری میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہر بھائی کو جانا چاہیے۔ یہ اس نبی احمد مجتبیٰ نبی جناب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کانفرنس ہو رہی ہے، جن کے خلاف، جس ختم نبوت کی تحریک کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جذبہ اور محبت ایسے دی ہے کہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے۔ سب کوشش کر کے اس کانفرنس میں ضرور جائیں، اور تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ نبی کے دیوانے ابھی بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ والے کہاں چلے گئے؟ آپ تاریخ والے ابھی ہیں، یہ جاتے کہیں نہیں، یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں، یہ اپنا سر کٹا سکتے ہیں لیکن نبی کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آتی۔ یہ محافظ ہیں، یہ ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ یار، ایک ہمارا جو قائد ہے، میں کیسے بیان کروں ان کا نام، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے قائد نصیب فرمائے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو اجاگر کرنے والا قائد دے دیا ہے، جس کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے، مجاہد ملت، امیر المجاہدین، مجاہدوں کے امیر ہیں۔ ایک للکار ہوتی ہے تو پورا کفر جو ہے کانپ اٹھتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابہ کے طریقہ پر چل رہا ہے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ ابو رافع کو مارنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق رات کو گئے، جا کر اس کو ختم کر دیا۔ آگے والی جو بات ہے وہ سنیں، حضور شفا دینے والے کیسے ہیں۔ آپ کو سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگے تو آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اوپر پٹی باندھ دی، قابو کر لیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میری پنڈلی ٹوٹ گئی لیکن میں نے ابو رافع کو ختم کر دیا۔ آقا علیہ پاک نے اپنے دست مبارک سے عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پر مالش کی۔ تو عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری پنڈلی ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شفا دی ہے اور آقا علیہ پاک کے ہاتھوں سے دلوائی۔ ہمارا یہ سب کوشش کر کے ضرور کوشش کریں اور ہر حال میں مینار پاکستان ختم نبوت کانفرنس میں ضرور جائیں۔ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، اور آپ کو بھی چاہیے فردن دوستوں کو دعوت دیں تاکہ ہم ادھر مل کر جائیں اور آقا علیہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جو جذبات ہیں، اپنی محبتیں ہیں، ان کو عقیدتوں کے پھول میں ہم نے اپنے دل آباد کرنے ہیں۔ آقا علیہ پاک کے نعرے تو لگانے ہیں، دل اپنے آباد ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے نعرہ ہم لگاتے ہیں تو ایک ایمانی بات ہے کہ قوت جو ہے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے سامنے پہاڑ بھی آ جائے تو وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔
ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایسے جذبے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق